للناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محترم حاضرین اکرام، آج کے جو اسپیکر ہیں ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب، یہ محتاج تعارف نہیں ہے. یہ سیاسیات کے علم سیاسیات کے مفکر ہیں، دانشور ہیں اور سیاسی سائنسداں بھی ہیں، کیونکہ ان کی کئی مضامین خاص طور پر روزنامہ منصف میں آپ پڑھتے ہیں کہ سیاسی موضوعات پر، اسلامی تاریخ پر ان کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں. نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں، بیدر میں، دلی میں، دیگر مقامات پر ان کے لیکچر ہوتے ہیں. اور آج 958واں تاریخ اسلام کا یہ لیکچر ہے، کانفرنس ہال میں مسجد عالیہ میں منعقد ہونے جا رہا ہے. اور اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں، میں ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں. ہندوستان میں احیاء دین کی جد و جہد، یہ اہم عنوان ٹاپک ہے. آپ کا لیکچر اسی عنوان پر ہوگا. میں ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنا لیکچر کا آغاز کریں. جناب ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین قائد المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا. درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین، محسن انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافل انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا. قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، جامع مسجد عالیہ میں یہ دینی محافل گزشتہ کئی دہوں سے چل رہی ہے. مختلف عنوانات پر مجھ ناچیز کو بھی یہاں پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملتا رہا ہے. آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ عنوان امت مسلمہ کے لیے بہت ہی اہم ترین عنوان ہے. دین کا احیاء، یعنی دین کو ریوائیو کرنا، پھر سے دین کو زندہ کرنا، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے. اور جب تک کہ قیامت برپا نہ ہوگی، جو بھی مسلمان آئیں گے ان کو یہ کام کرنا ہے. حالات چاہے کیسے ہی ہوں، سازگار حالات ہوں، ناخوشگوار حالات ہوں، آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن اس کے باوجود دین کے احیاء کا کام ہم سب کو کرنا ہے. تو دین کے احیاء کے لیے جو کوششیں پوری دنیا میں ہوئی ہیں، ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک یہ کوششیں جاری ہیں، یہ جدوجہد جاری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ حیات طیبہ میں
اس دین کو مکمل کر دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کا اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور رسول کی رسالت پر ایمان لایا، اب ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس دین کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں اسلام آیا، ملابار کے ساحل پر جو مسلم تاجر آئے انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دیا، اسلام کے اشاعت کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ پھر اس کے بعد حالات چلتے رہے، مختلف قسم کی یہاں پر تحریکیں چلتی رہی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دین اسلام پر حملے شروع ہوئے، دین کی جو اصل تعلیمات تھی ان تعلیمات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ نئے ادیان اور کچھ نئے نظریات آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے مجددین کو پیدا فرمایا، ریوائول کرنے والوں کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کبھی کوئی دنیا کے اندر دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، سازش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دین کو زندہ کرنے والوں کو پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت میں جبکہ مسلمانوں کا دور تھا، مسلمان بادشاہ تھے، لیکن جلال الدین اکبر نے ایک اپنا نیا دین شروع کر دیا تھا جس کا نام اس نے دین الہی دیا تھا۔ تو یہ دین الہی کیا تھا؟ یہ دین الہی دراصل ایک ملغوبہ تھا، مختلف یہاں کے جو ادیان ہیں، باطل ادیان جو مشرکانہ عقائد ہیں، اس نے اس میں شامل کر لیا۔ مثلا سورج کی پوجا کرنا، گائے کے گوشت کو حرام قرار دینا یا ممنوع کر دینا، اور بادشاہ کو سجدہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے کوشش کی، اس کی حکومت تھی، پولیس تھی، فوج تھی، قانون تھا اس کا اپنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد کو پیدا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا اور جن کو آپ مجدد الفسانی کہتے ہیں، مجدد ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کا احیاء کیا، دین کو زندہ کیا انہوں نے، کیونکہ اس دور میں بھی علماء تھے، دانشور تھے، انہوں نے اکبر کی تعلیم کو قبول کر لیا، کہا کہ اکبر صاحب جو کہہ رہے ہیں بادشاہ وقت کا حکم ہے اور بادشاہ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ لیکن مجدد الفسانی نے کہا کہ نہیں، کوئی شخص ہو اگر وہ ہمارے دین کے اندر مداخلت کرتا ہے اور دین کی اصل تعلیمات سے ہٹ کر کوئی نئی چیز کو پیش کرتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف میں جہاد کریں گے، ہم جدوجہد کریں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو احیاء دین کی جو جدوجہد ہے یہ بڑی عالمی جدوجہد رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار کے اندر احیاء دین کی تحریکیں چلی، اور ان تحریکوں کا نتیجہ ہے، ان بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ دین اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی غلط ملت چیزیں نہیں ملا دی گئی، صحابہ کرام کی پاک اور صاف زندگیاں ہمارے سامنے منوان موجود ہے۔ تو یہ دراصل کس کی وجہ سے؟ یہ دراصل احیاء دین کے لیے جو جدوجہد کی گئی ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر یہ تحریکیں نہ چلتی، یہ بزرگوں اور یہ مصلحین قوم اور یہ دین کے داعی نہیں اٹھتے، تو لازمی چیز ہے کہ اسلام جو آج ہم کو نظر آ رہا ہے یہ اسلام نہیں نظر آتا تھا۔ اس کے اندر بہت سی خرافات شامل ہو جاتی، اس کے اندر بہت سی بدعتیں شامل ہو جاتی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ ایسے مجددین کو پیدا فرماتا ہے جو دین کے احیاء کا کام کرتے ہیں، اور پھر انہی مجددین اور انہی علماء کی انتھک جدوجہد کے نتیجے میں یہ دین اللہ کی مشیت سے زندہ رہتا ہے، اس کی تعلیمات کو اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اس کار عظیم کو انجام دینے کے لیے مجددین کو بہت سی آزمائشیں آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ مجدد الفسانی کا سر قلم کر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے، بعد کے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اور بھی لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ مثالیں آتی ہے کہ مجددین جب احیاء دین کا کام کرتے ہیں تو پھر ان کو آزمائشیں آئی، پریشانیاں آئی، لیکن انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اب کون لوگ تھے یہ؟ بہت سے نام ہم کو ملتے ہیں۔ احیاء دین کی جو ہندوستان کے اندر ہوئی ہے، جو نمایاں تحریکیں چلی ہے،
جو نمایاں شخصیتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اس کا ذکر میں آج کی اس محفل میں کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس میں سب سے بڑا جو نام ہے، سب سے پہلا جو نام ہے، وہ حضرت مجد الفسانی کا نام ہے کہ انہوں نے تحریک نفاذ شریعت شروع کی باضابطہ کہ شریعت کا نفاذ ہو، اکبر کے دین کا نہیں، کیونکہ اکبر تو ایک انسان ہے، اب بادشاہ ہے، اور وہ اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے راجپوتوں کے کچھ رسم و رواج کو اس نے قبول کر لیا، ہندوؤں کے کچھ عقیدے کو قبول کر لیا، کچھ اور لوگوں کے چیزوں کو قبول کر لیا، اور اس نے ایک دین پیش کر دیا۔ تو اس وقت مجد الفسانی نے اس باطل دین الہی کے خلاف میں مہم چلائی، اور وہ تحریک کہلائی تحریک نفاذ شریعت، کہ شریعت کیا ہے؟ اللہ کا قانون، کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے دنیا کے سامنے پیش کیا، احادیث اقوال آپ کے، یہ سب ہماری شریعت ہے، اور اس کے اندر ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا جو نام ہے مجد الفسانی کا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کیوں ان کو ضرورت پڑی، جبکہ مسلم حکمران تھے، مسلمانوں کا دور چل رہا تھا، لیکن مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جو دین کی اصل شکل کو بگاڑ رہے تھے اور اس کی جگہ پر ایک نئی چیز کو لا رہے تھے، اور بڑے بڑے لوگ جیسا کہ میں نے کہا ان کا ساتھ بھی دے رہے تھے، لیکن ایک شخص اٹھے اور انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا، جو آیت میں نے تلاوت کی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ چونکہ خاموش بیٹھ گئے ہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں کریں گے، ایسا نہیں۔ اگر مجد الفسانی اس وقت اگر سوچتے کہ بھائی بادشاہ اکبر صرف بادشاہ نہیں تھا، شہنشاہ تھا، وہ کئی بادشاہ اس کے زیر اثر تھے، شہنشاہ کا خطاب اس کو مل گیا تھا اور بڑی عظیم الشان اس کی سلطنت تھی، لیکن اس کے باوجود مجد الفسانی اٹھے اور انہوں نے ان کے خلاف میں جہاد کیا باضابطہ، کہا کہ تم جو باتیں کہہ رہے یہ ہماری شریعت سے ٹکراتی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ اکبر کے انتقال کے ساتھ اس کا دین بھی ختم ہو گیا، اس کا نظریہ بھی ختم ہو گیا، اور دین اسلام باقی رہا، شریعت باقی رہی۔ تو یہ احیاء دین کا کام ہے کہ اگر احیاء دین کا کام نہ ہو تو لازمی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ لوگ دین الہی میں چلے جاتے، اور آج ہندوستان میں اسلام باقی نہیں رہتا، وہی اکبر کا دین باقی رہتا۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ علامہ عبدالحق دہلی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی انہوں نے بڑی خدمات انجام دی، علم حدیث کے اندر کئی احادیث کے ذریعے لوگوں کو قریب کیا، دین کی تعلیمات ان کے اندر پہنچائی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا نام ہم کو جو احیاء دین کے لیے ملتا ہے، ایک عظیم شخصیت جنہوں نے پورے بر صغیر کے اندر اسلام کی تعلیمات کو بہت ہی واضح انداز میں پیش کیا، جبکہ اس دور میں مذہبی طبقہ بھی مختلف رسوم و رواج کا قائل ہو گیا تھا، مختلف قسم کے بدعات، مختلف قسم کی بیجا رسومات مسلم معاشرے میں آ گئی تھی، اور پھر بادشاہ کو تسلیم کرنا، اس کو ذل الہی کا درجہ دے دیا گیا تھا، اللہ کا سایہ، اور پھر مسلمان لہو لغو میں پڑ گئے تھے۔ ایسے وقت ایک بڑی شخصیت کو اللہ نے پیدا کیا جس کا نام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی محاذوں پر کام کیا، دین کی اشاعت کا کام، کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ دین تو ہے اپنی جگہ پر لیکن عمل ختم ہو گیا لوگوں سے، دین کے نام پر لوگ اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ آپ ان کی کتاب پڑھیے، حجت البالغہ، بہت مشہور کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے مخاطب کیا مذہبی گروہ کو، کہا کہ تم مذہب کے نام پہ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے نا پیسے وصول کر رہے ہیں، لوگوں کو تعویذ اور گنڈے دے رہے ہیں، لوگوں کو تم یہ کہہ رہے کہ میں تمہارا حاجت روا ہوں، میں تمہاری مشکلوں کو دور کر دوں گا، اب اللہ کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ خطوط انہوں نے لکھے، بادشاہوں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اللہ نے تم کو اقتدار دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، ارے تم یہ کیا کر رہے، تمہارا کام تو کیا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے مخاطب کیا، ہر طبقے کو انہوں نے خطوط لکھے اس دور میں، اور ان کو بلایا اسلام کی طرف۔ تو اتنا بڑا ان کا کارنامہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جتنے مکاتب آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنی جماعتیں آج نظر آ رہی ہے، یہ دراصل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں دین کی اصلاح کا کام کیا، کیسے کیسے محاذوں پر، کہ ایک طرف تو انہوں نے دینی تحریک چلائی کہ مسلمانوں کو دین سے جوڑا، اسلامی شریعت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، ایک مسلمان کس کو کہتے ہیں، صرف نام رکھ لینا مسلمان نہیں ہے بلکہ دین پر چلنا اسلام مسلمانیت کہلاتا ہے۔ پھر انہوں نے سیاسی کام کیا،
آج آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم دین ہے تو سیاست میں نہیں بولتے، سیاست کی معلومات نہیں ہے ان کو، ارے صاحب فلاں حکومت غلط کام کرے، نہیں بھی میرے کو کیا تعلق، میں کوئی سیاسی آدمی تھوڑی ہوں، میں تو خانخواہ کا آدمی ہوں، میں تو دینی جماعت کا ہوں، مجھے سیاست سے کیا لینا دینا ہے۔ ایسا نہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی محاذ پر بھی کام کیا، اور سیاسی محاذ پہ کام کر کے کیا بتایا کہ اسلام کا نظام قائم کرنا ہے ہم کو، اسلامی حکومت ہم کو قائم کرنا ہے، شریعت پر چلنے والی حکومت ہم کو قائم کرنا ہے۔ یہ کام سیاسی انداز میں انہوں نے کام کیا۔ پھر اصلاحی تحریک چلائی۔ اصلاحی تحریک کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے معاشرے کے اندر، معاشرے میں جو بگاڑ آ گیا تھا، معاشرے میں جو خرابیاں آ گئی تھی، اس کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی، نوجوانوں کو راغب کیا، خواتین کو انہوں نے مخاطب کیا، اور خواتین سے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہیں یعنی لغو کام ہے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، اس کو تم چھوڑ دو۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو احیاء دین کی جدوجہد تھی، اس کے بڑے اثرات نکلے۔ بہت سے لوگوں نے بعد کے دور میں اس کو اپنا مشن بنا لیا۔ شاہ صاحب نے جو باتیں بیان کی تھی وہ اپنی حیات میں تو کر کے چلے گئے، لیکن بعد کے لوگوں نے، ان کے جانشینوں نے، ان کے عقیدت مندوں نے اس کو بہت آگے بڑھایا۔ چنانچہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر یہ کام کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ایک اور تحریک چلی، تحریک شہیدین کے نام سے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بزرگ تھے۔ یہ دو بزرگوں کی شہادت ہو گئی، انہوں نے دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ یعنی احمد شاہ اور حضرت اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا جدوجہد تھی۔ ان کا انگریزوں کا اقتدار آ گیا تھا، اور انگریز اسلام کو ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ یہاں کی اکثریت کو اپنے قریب کر اسلامی شریعت، اسلامی تہذیب کو مٹانے کی وہ کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں سکھ جو طبقہ تھا، وہ طبقہ بھی اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت شاہ یہ دونوں بھائیوں نے ایک تحریک شروع کی، جس کو آپ تحریک شہیدین کہتے ہیں۔ اور یہ تحریک شہیدین کیوں کہلائے؟ کہ انہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ ان کے جو عقیدت مند تھے، ان کے جو شاگرد تھے، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے، تو پھر اسلام زندہ ہوا۔ اسلام کی شمع یوں ہی زندہ نہیں رکھی گئی، کئی قربانیاں دی گئی، کئی اس کے لیے اپنے آپ کو لوگوں نے پیش کیا۔ چنانچہ تحریک شہیدین کی جو تحریک تھی، دو نوعیت کی، ایک اصلاحی تحریک اور جہادی تحریک۔ جہاد جو اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، لوگوں نے اس کو بھلا دیا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، اور مال ہے تو زکوٰۃ کر دیجئے، اور حج کر لیجئے ایک مرتبہ، اور جہاد کو فراموش کر دیجئے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جہاد کا نام لیتے ڈر جاتے ہیں۔ جہاد محض تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے، اور جہاد کوئی مظلوم پر تلوار چلانا کا نام نہیں ہے، کوئی جو آبادیوں کو تہس نہس کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد اصل میں ظلم کو مٹانے کے لیے ہے، ظالموں کے خاتمے کے لیے ہے۔ یہ پیغام ہم لوگوں کو دینا چاہیے۔ ابھی آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا نہیں معلوم آپ کو، RSS کے سربراہ نے کہا کہ بھائی یہ 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں نکال دو، آپ کا ہمارا جھگڑا ختم۔ اس میں سے ایک جہاد ہے۔ کہا کہ جہاد کہنا چھوڑ دو، آپ کافر کہنا چھوڑ دو، اور ایک کوئی لفظ ہے۔ ارے کافر کے معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے۔ کوئی شخص جو یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک نہیں مانتا ہوں، میں رسول کو ایک نہیں مانتا ہوں، وہ کافر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ اب انکار کرنے والے کو عربی میں کافر کہا گیا۔ قل یا ایھا الکافرون سورت ہے۔ اب کل آپ کہیں گے کہ صاحب قرآن میں یہ سورت ہے، سورت نکال دو آپ، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کافر کا لفظ نہیں استعمال ہونا، جہاد کا لفظ نکال دیجیے آپ، تو پھر آپ ہم بھائی بن کے رہ سکتے ہیں۔ یہ اس دور میں بھی ہوا، اس دور میں بھی ایسے مطالبے ہوئے۔ انگریزوں نے کہا تھا کہ بھائی جہاد آپ نکال دیجیے، جہاد پہ گفتگو مت کریے، آپ نماز پڑھ لیجیے، روزہ رکھ لیجیے، حج کر لیجیے۔ آج بھی یہاں کی جو فسطائی طاقت ہے یہی کہہ رہی ہے، آپ نماز پڑھ لیجیے، بہترین مسجد بنا لو، آپ 5 منزلہ نہیں 10 منزلہ مسجد بنا لیجیے، آپ نماز پڑھ لیجیے، آپ اطمینان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لیجیے، ہمارے کو بلائیے افطار کرانے کے لیے۔ لیکن آپ اسلام کو غلبہ دینے کی بات مت کیجیے، اسلامی اصل دین ہے مت کہیے آپ، اور دنیا میں جو ظلم ہو رہا، ناانصافی ہو رہی ہے، اور مومنین پر جو مصیبتیں آ رہی ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا لفظ استعمال مت کیجیے۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تم کو اپنی بستیوں سے نکالا، تمہارے مال و اسباب کو لوٹا، اور تمہارے مشن کو ناکام کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور حق کے راستے میں روڑے اٹکائے، تم ان کے خلاف میں جہاد کر سکتے ہیں۔ جہاد ہر ایک کے لیے نہیں ہے،
گھر میں بیوی سالن اچھا نہیں بنائی جہاد کر دیا, تلوار لے کے مار دیے. یہ جہاد نہیں ہے. محلے میں کوئی صاحب کچھ بول دیا آپ کو اخلاقی بات, ہاں مجھے بولا, نکالے مار دیے تلوار سے, یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کی اصطلاح بہت ہی اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جہاد کی اصطلاح کو دنیا سمجھ جائے مسلمانوں سے زیادہ تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ شانتی قائم ہو جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں گے. ایک مثال ہے, محلے میں 2 پہلوان ہونا بولتے. کیوں ہونا؟ تاکہ ایک پہلوان کی دادا گیری نہ رہے. دونوں پہلوان رہیں گے, دونوں کی طاقت برابر رہے گی تو محلے میں امن قائم رہے گا, کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا. اگر ایک ہی رہے گا تو مظلوموں پر ظلم کرے گا, لوگوں کے مال ہڑپ کر لے گا, عورتوں کی عصمت ریزیاں ہوں گی, معصوم بچوں کے ساتھ ظلم ہوگا. اس لحاظ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نے تحریک جہاد چلائی باضابطہ. کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اب واعظ و نصیحت ممبر سے چھوڑیں, اب میدان میں آئیں. کیونکہ انگریز پوری طریقے سے اسلام کا خلا خما کرنا چاہتے تھے, اسلام کے خاتمے کے درپے ہو گئے تھے اور یہاں کی کچھ طاقتوں کو انہوں نے اپنا گرویدہ کر لیا تھا. تو یہ تحریک چلی اور اس کا بڑا نتیجہ ہمارے سامنے آیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی, اس دور کے بہت بڑے عالم دین, اور ان کی اس دور میں, کیا آج کے دور میں ویسے پائے کہ عالم آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک تحریک شروع کی انگریزوں کے خلاف اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے. اس تحریک کا نام تھا تحریک ریشمی رومال. یہ آزادی کی تحریک تھی ملک کی, لیکن یہ دینی تحریک تھی کہ دین کو بھی زندہ کیا جائے, ملک کو بھی آزاد کرایا جائے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ عبید اللہ سندھی صاحب نے ایگزائل میں, یعنی جلا وطنی میں, یہاں پر جب ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور انگریز مسلمانوں کی جان کے در پہ ہو گئے تھے, آپ یہاں سے نکلے اور نکل کر آج جا کر آپ نے وہاں پر جلا وطنی یعنی ایک ایگزائل حکومت آپ نے قائم کی, اسلامی مملکت, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلامی مملکت کیا ہے. چنانچہ انگریزوں نے ان کو قید کیا, مالٹا کی جیل میں لے جا کر ڈال دیے گئے. کئی سال تک وہ وہاں پر رہے اور جب انتقال ہوا, جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پوری پیٹھ پر کالے دھبے تھے. کس بات کے دھبے تھے, کس نشانی؟ کہ انگریزوں نے اتنے کوڑے ان کو مارے تھے کہ پوری جسم, ان کا پورا پیٹھ جو سیاہ ہو گئی تھی. کس کی خاطر یہ برداشت کیا انہوں نے؟ دین کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں, اپنے کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ دین کو زندہ کس طریقے سے کیا جائے, اس مقصد کے خاطر انہوں نے تحریک چلائی. اور پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جب ہندوستان میں اور جب آزادی کی تحریک آگے بڑھی, ملک کو آزاد کرانے کی بات آئی, تو مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی نے بھی ایک تحریک چلائی جس کا نام تھا تحریک خلافت. یہ تحریک خلافت بھی کیا تھی؟ یہ تحریک خلافت بھی دراصل دین کے احیا کے لیے چلائی گئی تحریک. مسلمانوں کو شعور دیا گیا کہ تم ایک امت ہیں, تمہارا ایک مشن ہے, تمہارا ایک کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم کو عام کرنا اور ملک کو آزاد کرانا, کیونکہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا. اس ملک کی آزادی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان سامنے آئے, سب بعد میں آئے. جتنے بھی طبقے اس وقت ہندوستان میں ہیں, اس میں ڈرنے کی, گھبرانے کی بات نہیں, بولنے کے لیے کہ سب سے پہلے مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر آزادی کا سور پھونکا. اور کیوں پھونکا؟ اس لیے کہ اسلام غلامی کی اجازت نہیں دیتا ہے. کوئی سیاسی ہم کو حاصل کرنا نہیں تھا, ملک کو آزاد کرنا اس لیے تھا کہ مسلمان غلام نہیں رہ سکتا ہے. اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں غلام کی کوئی زندگی ہوتی, اٹھو بولے تو اٹھو, بیٹھے بولے تو بیٹھو, یہاں نہیں جانا بولے تو نہیں جانا, یہ نہیں کرنا بولے تو یہ نہیں کرنا. یہ غلامی ہے. اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے, کبھی بھی نہیں پسند کرتا ہے. ہمیشہ وہ انسان کو آزادی دیتا ہے, فکر کی آزادی, خیال کی آزادی, چلنے پھرنے کی آزادی, شادی بیاہ کی آزادی. معمولی مثال آپ کو دیتا ہوں, شادی ہوتی ہے, شادی خانہ لگ گیا, حاجی صاحب آ گئے, سب چیز ہو گئی, ایجاب و قبول ہے. لڑکی جب تک نہ کہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے, شادی نہیں ہو سکتی. آپ بولیں گے حاجی صاحب آ گئے, دعوت تیار ہو گئی, بریانی پک گئی, مہمان آ گئے, لیکن لڑکی سے ایجاب و قبول نہیں ہوا, نکاح نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آزادی فکر رکھی گئی, لڑکی کو آزادی دی گئی کہ وہ جو رشتہ اس کے ولی نے طے کیا ہے وہ اس کو منظوری دے. لڑکی کہتی ہے مجھے منظور ہے, تب نکاح ہوتا ہے. تو یہ آزادی فکر ہے. ایک مثال میں دیا ہوں آپ کو, یہ آزادی ایک فرد کو جو حاصل ہے,
ایک معاشرے میں رہنے والے افراد کو حاصل ہے، اسی طریقے سے پوری قوم کو حاصل ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس آزادی کے لیے یہ جدوجہد کری، خلافت موومنٹ چلا مولانا محمد علی جوہر کا، اور اس کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کو پیغام دیا گیا کہ اسلام کے خلافت کے نظام کو لایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ خلافت کا نظام آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 4 خلفاء ہمارے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کیا ہے؟ ایک مثالی حکومت دنیا میں قائم کی گئی، ایسی مثالی حکومت پھر دنیا نہیں دیکھ سکی آج تک۔ 4 خلفاء راشدین نے اللہ کے دین کو جو قرآن کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی شکل میں موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو عملاً نافذ کیا تھا، ایک معاشرہ قائم کیا، ایک مملکت قائم کی تھی، اسی بنیاد پر یہ خلافت کا نظام چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دور خلافت راشدہ کا دور ہے۔ چنانچہ جو تحریک شروع ہوئی خلافت کی، محمد علی جوہر اور ان کے بھائی شوکت علی نے شروع کی، اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ وہ خلافت کا نظام جو 1400 سال پہلے دنیا نے دیکھا تھا، اس کو پھر سے قائم کیا جائے، پھر سے اس کا حیہ عمل میں لایا جائے۔ خلافت کا نظام کیوں قائم کیا جائے؟ پھر وہی بات کہ دنیا میں امن قائم ہو، دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی آزادی کی حفاظت ہو سکے، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان نہیں، غیر مسلم مغرب کے مفکرین کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ سے بہترین کوئی نظام دنیا نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ جمہوریت آئی، سوشلزم آیا، کمیونزم آیا، کیپٹلزم آیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے کوئی اچھے اثرات دنیا کے سامنے نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے نظام کچھ اپنے مقاصد کے لیے آئے۔ جمہوریت ہم کہہ رہے، جمہوریت میں آپ کی آزادی کتنی ہے؟ ووٹ ڈالے تک، جا کے ووٹ ڈال کے آ گئے آپ، جو شخص آپ کی ٹھڈی کو ہاتھ لگاتا بعد میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا آپ کو، کیونکہ مطلب نکل گیا اس کا۔ آپ کی آزادی جمہوریت میں کہاں تک ہے؟ ووٹ ڈالنے تک ہے بس۔ اگر ووٹ ڈال کے آپ بولے جا کے کاؤنسلر صاحب کو، ایم ایل اے صاحب کو، میں آپ کو ووٹ ڈالا میرا کام کرے، ان کا فوری جواب کیا رہتا؟ ایک خود سنتے ٹال دیتے، 2 خود سنتے ٹالتے، اجی حضرت کا آپ ایک ہی ڈالے کیا آپ ووٹ؟ کئی لوگ مجھے ووٹ ڈالے، نہیں ڈالنا تھا آپ میرے کو، ڈال کے کیا احسان کرے میرے اوپر؟ یہ بولتے لوگ، آ کے سناتے ہم کو۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت یہی ہے، ایک نقاب ہے۔ لوگ سمجھ رہے کہ جمہوریت میں سب کو حقوق مل جاتے، سب کو آزادیاں مل جاتی، کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اقبال نے جو بات کہی تھی، آپ اقبال کو اچھی طرح جانتے ہیں میرے سے زیادہ، کہ محافل اقبال یہاں پہ ہوتی ہے۔ اقبال نے کیا کہا؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ 9 بیوقوف بولے یہ بات صحیح ہے، جو غلط ہے تو صحیح ہو جاتی، اور ایک عقل مند بولا یہ بات غلط ہے تو وہ تو نہیں، آپ غلط ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ یہ جمہوریت کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ 9 بیوقوف مل کر کسی خراب بات کو اچھی کہے تو اچھی ہو جاتی ہے، اور ایک عقل مند بھی کہا کہ غلط ہے تو نہیں ہوتی ہے۔ خلافت میں یہ چیز نہیں ہے۔ خلافت میں اگر 9 لوگ بھی مل کر غلط بات کو صحیح کہیں گے تو صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ شراب خانے کو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اچھی جگہ ہے خلافت میں، لیکن آج حکومت شراب کے باضابطہ لائسنس دے رہی ہے، اور شراب کی برائیاں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ہمارے کم عمر بچے کس طریقے سے شراب پی کر کس قسم کی شیطانی حرکتیں کی ہیں، کیسے بدنام ہوئے ان کے خاندان کے لوگ، کیسا معاشرے سے ہمارا سر شرم سے جھک جا رہا کہ 15 سال کے بچے ہیں، 16 سال کے بچے ہیں، ایک لڑکی کی عصمت ریزی کرے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ خباثت جو ہوتی ہے، لعنت جو ہوتی ہے، اس کے اثرات کیسے آتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی شروع کو کوشش کی گئی مولانا جوہر وغیرہ نے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک سیاسی رہنما تھے، کانگریس کے بڑے لیڈر تھے، ملک کے پہلے وزیر تعلیم بن گئے، نہیں، سب سے پہلے وہ عالم دین تھے، وہ مجدد تھے، انہوں نے دین کا احیاء کیا، وہ مفسر قرآن تھے، اور انہوں نے تحریک چلائی اسلام کی احیاء کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے۔ اس تحریک کا نام کیا ہے؟ تحریک حزب اللہ، اللہ کے دوست، حزب اللہ کے معنی۔ کہا کہ یہ تحریک ہے، اور اس تحریک کو پڑھیے آپ، مولانا آزاد کی تو پوری کتابیں موجود ہیں، کوئی چیز ان کی ایسی نہیں ہے کہ جو شائع نہ ہوئی ہو، پڑھیے ان کی کتاب۔ ایک کتاب کا نام میں بول رہا ہوں آپ کو، تحریک الہلال اور ہندوستانی مسلمان۔ مولانا نے اس میں لکھا
کہ یہ جو تحریک ہے یہ تحریک کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب اور سنت. کتاب اللہ میں جو بات بیان کی گئی اور اسوہ رسول میں جو بات بیان کی گئی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا میں نافذ کریں. تو مولانا آزاد مجدد تھے، دین کے مجاہد تھے، دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لگایا. نتیجہ آپ جانتے ہیں اس دور میں جبکہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء موجود تھے ہندوستان کے اندر، 500 علماء نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی باضابطہ. کس بات کی بیعت کی؟ کہ مولانا ہم آپ کو ہندوستان کا امام تسلیم کرتے ہیں، امام الہند. ناظم علی صاحب تشریف فرما ہے جو پرنسپل رہ چکے ڈگری کالج کے، وہ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو امام الہند کا خطاب کانگریس نے نہیں دیا. کوئی جو ہے نا ڈگری نہیں تھی ان کی، ہے عثمانی یونیورسٹی سے دی گئی. 500 علماء نے جب وہ رانچی کے جیل سے نکل کر آئے اور انہوں نے پیش کیا کہ میں ایک تحریک چلانا چاہتا ہوں، حزب اللہ کی تحریک، تاکہ اسلام کو زندہ کیا جائے اس ملک کے اندر، مسلمانوں کو اسلام کے اطراف جمع کیا جائے، ان کے اندر دین کا شعور پیدا کیا جائے. چنانچہ 500 علماء نے کہا ہم آپ کو امام تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے اس مشن کو لے کر چلیں گے. آپ بتائیے کہ اگر وہ تحریک زندہ ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ کچھ الگ ہو جاتا. مولانا آزاد کا اس وقت قوم ساتھ دیتی اور کہتی کہ واقعی مولانا آپ کی یہ تحریک بہت زبردست ہے، اسلام کی احیا کے ساتھ مسلمانوں کی سربلندی کا یہ ذریعہ بننے والی تحریک ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام الہند ان کو بنایا گیا، 500 علماء ان کے ساتھ آنے کا وعدہ کیے اور کچھ دن یہ تحریک چلی، لیکن سازشیں شروع ہوئی. ہر دور میں سازشیں ہوتی ہے. کچھ علماء کو خرید لیا گیا اور حزب اللہ کے بجائے قومی تحریک کا نعرہ شروع ہو گیا کہ قومی تحریک ہو، ہندوستان کو آزاد کرایا جائے. انڈین نیشنل کانگریس قائم ہو گئی 1885 کے اندر اور بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہو گئے. کہا کہ نہیں صاحب اس وقت آزادی بہت اہم ہے ہمارے واسطے اور قومی جدوجہد ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ اسلامی جدوجہد ہے، وہ دین کی اشاعت کی جدوجہد ہے. قومیت پر اسلام یقین نہیں رکھتا ہے. یاد رکھ لیجئے مسلمان قوم نہیں ہے. یہ بھی لفظ انہوں نے کہا کہ امت کا استعمال نہ کرے، تین الفاظ. آپ کے RSS کے جنرل سیکرٹری نے کہا ناظم صاحب 3 الفاظ آپ نکال دیجئے. ایک امت کہنا چھوڑ دیجئے اپنے آپ کو، دوسرا ہم کو کافر مت کہیے، تیسرا جہاد کا لفظ استعمال مت کیجیے. آپ جانتے ہیں یہ 3 ہماری بنیادیں ہیں. ہم امت ہیں. ابھی میں نے آیت پڑھی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، امت میں گروہ ہونا چاہیے. ہم قوم نہیں ہیں، ہم قبیلہ نہیں ہیں، ہم گروہ نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے. ہم اپنے آپ کو تقسیم کر لیے بدقسمتی سے. کوئی بھی کیا کہتا آپ کیا ہے؟ میں حنفی ہوں. آپ کیا ہے؟ میں شافعی ہوں. آپ کیا ہے؟ میں اہل حدیث ہوں. آپ کیا ہے؟ شیعہ ہے. آپ کیا ہے؟ مہدوی ہے. اسلام کی پوری تاریخ میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان کی پہچان حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے؟ وہ مسلمان ہیں. انما المؤمنون اخوہ کہا گیا، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہے. اور یہ اعلان کیا گیا کہ تم اپنے آپ کو کہو کہ میں مسلمان ہوں. قل اننی من المسلمین. بقرعید آنے والی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا دنیا کے سامنے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں. تو کوئی بھی ہم سے پوچھے تو پہلا تعارف یہ کرنا کہ میں مسلمان ہوں. ہم نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی کہ ہم حنفی ہے، ہم شافعی ہے، ہم جماعت اسلامی سے تعلق رکھ رہے، ہم تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ لوگ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا کسی جماعت سے تعلق ہونا چاہیے، کسی مسلک سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی معلومات آپ کو نہیں ہے دین کی کہ آپ اپنے طور پہ کوئی فیصلے کر سکے. اب میں حنفی مسلک کو مانتا ہوں لیکن میرا دین تو اسلام ہے، دین تو میرا اسلام ہے. لیکن چونکہ میں فقہ پر اتنی معلومات نہیں رکھتا ہوں، میں نے فقہ کو پڑھا نہیں ہے، میں کوئی مجتہد نہیں ہوں، لہٰذا میں امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتا ہوں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو باتیں بیان کی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بیان کی ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. خود امام صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بات میری قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے تو اس کو بازو رکھ دو، اس کو مت مانو تم. یہ ان کی وسیع النظری تھی، یہ ان کا تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی کہ کسی امام نے نہیں کہا کہ تم میری اس پہ چلو. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہ تحریکیں چلی. چنانچہ مولانا آزاد نے جو شروع کی تحریک حزب اللہ، اس کے ذریعے سے احیاء اسلام کا کام ہوا. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں
کے ایک بہت ہی بین الاقوامی تحریک جو آج بھی ہے، تحریک صلات، یہ دین کے احیاء کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یو پی کے اندر ایک علاقہ ہے، میوات کا علاقہ، میوات کے اندر لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے نکل گئے تھے، اور انہوں نے دوسرا مذہب قبول کر لیا تھا، اور اپنے نام بھی اسی انداز میں رکھنے لگے۔ چنانچہ ایک بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت اٹھی اور انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام مولانا الیاس کندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی تحریک صلات بعد میں جا کر تبلیغی جماعت بنی۔ آپ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا کتنا بڑا کارنامہ ہے، آپ اندازہ نہیں کرتے شہر میں بیٹھ کر۔ گاؤں کے اندر یہ تحریک نے لوگوں کو نماز کے لیے جوڑا۔ آج 50% لوگ جو نمازی بنے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تبلیغی جماعت والوں کا بہت بڑا اثر ہے۔ گاؤں گاؤں جاتے ہیں، آج بھی جا رہے ہیں لوگ، آج بھی کام کر رہے ہیں۔ تو تحریک صلات انہوں نے شروع کی میوات کے اندر، کہ لوگ نماز چھوڑ چکے ہیں، روزہ چھوڑ چکے ہیں، مرتد ہو جا رہے ہیں۔ پوروں کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز ان کے سامنے رکھی جائے جس کو آسانی سے وہ سمجھ سکے، اس پر عمل کر سکے۔ آپ جانتے ہیں کوئی شخص دین سے بالکل دور ہے، قرآن کبھی پڑھا نہیں، کبھی مسجد نہیں دیکھا، کبھی جو ہے نا کوئی دین کا کام نہیں کرا، اب اس کے سامنے اب جہاد کی بات کرے تو بھاگ جاتا انہیں، زکوٰۃ کی بات کرے تو بھائی نہیں سنتا، ارے کہاں چلا ہوں صاحب مال میں۔ اسی طریقے سے روزے کی بات کرے، میں کیسا بھوکا رہا ہوں، میں ہر 2 گھنٹے میں کھانے والا ہوں۔ ایک دوست ہمارے بولے، ارے صاحب میرے سے روزہ نہیں ہوتا۔ بولا کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں، ہر 4 گھنٹے کو بھوک لگتی۔ میں بولا عزم کیجیے، ارادہ کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اور آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ 4 گھنٹے کی جگہ 8 گھنٹے آپ کو بھوک کو روک سکتا ہے۔ آپ ارادہ تو کریے پہلے، اور اللہ کا فضل ہوا، انہوں نے ارادہ کیا اور اس کے بعد روزے رکھنا شروع کر دیے انہوں نے۔ تو کوئی شخص روزے نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، آپ اس کے سامنے بڑا فلسفہ بیان کریں گے تو وہ دین کے قریب نہیں آئے گا۔ دیکھیے ہمارے مسلمین، ہمارے علماء کا کیسا رول تھا، کیسا لوگوں کو دین کے قریب لاتے تھے وہ لوگ۔ ہمارے سر کا نہیں، جاؤ جہنم میں تم، اب آج کل جو تقریریں ہو رہی ہے، جہنم رسید ہو جائیں گے تم، خدا کا عذاب تم پہ آ جائیں گا، مرتے خبر میں جو ہے نا پھنسلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو موت کا خوف مت دلاؤ، قیامت کا خوف مت دلاؤ، ان کو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اللہ رحیم ہے، پہلے یاد رکھ لیجئے، اللہ رحمان ہے، پہلے اللہ کریم ہے۔ جو اس کی رحمانیت اور رحیم کو مان کے چلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے ہی ڈرا دے لا کے اس کو، انہیں بھاگ جا رہا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا الیاس نے آسان نسخہ اختیار کیا نماز کا۔ اللہ کے رسول کا بھی اسوہ یہی تھا۔ ایک شخص آیا، کہا کہ صاحب میں یہ میں شراب پیتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں یہ۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ یہ سب چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بندے تو اللہ کا بندہ ہے، تیرا سر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، تو یہ سب کر مگر نماز پڑھ۔ اب دیکھیے لیکن نماز، صحابہ بولے کہ اللہ کے رسول یہ شراب پیتا ہے، یہ جواری ہے، یہ فلاں ہے، فتنہ فساد۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود بندے کو وہ ساری ناپاکیوں سے، خباثتوں سے خود بخود نکال لیتا ہے۔ کیونکہ دل کی کیفیت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایسی ہو جاتی انسان کی کہ بڑے سے بڑا گناہ گار پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ نماز ایسی چیز ہے، اس لحاظ سے نماز کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ پہلے روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، محلے میں خیر خیرات کا کام کر دو، فلاں کر دو، یہ سب کام ہیں، لیکن پہلے نماز ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس کندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میوات کے لوگ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اور مسلمان لڑکیاں غیروں سے شادیاں کر رہی ہے۔ آپ نے تحریک چلائی، تحریک صلات کے نام سے، اور اس تحریک صلات کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ جانتے کہ گاؤں گاؤں میں لوگ نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز پڑھنا شروع کر دیے تو پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے دین کی ایک ایک بات پیش کرنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک عالمگیر جماعت بن گئی۔ آج امریکہ میں تبلیغی جماعت ہے، آج برطانیہ میں امریکی جماعت ہے، بلکہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہو گئی کہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں تبلیغ کا کام نہ ہو رہا ہو۔ کہیں نہ کہیں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، اور ہم کو ساتھ دینا چاہیے ایسے لوگوں کا۔ یہ اپنے ذہن کو کھولنا چاہیے، نہیں تبلیغ جماعت بیکار آدمی ہے۔ ہر آدمی جو دین کے احیاء کا کام کر رہا ہے ان کی ہم کو قدر کرنا چاہیے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ میرا مسلک ہے۔
آپ جانتے ہیں زمانے سے جہاں اچھا کام ہوتا میں جاتا ہوں. عالیہ مسجد میں کیوں آ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک اچھا کام یہاں پر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے ہمارے غلام ازدانی صاحب کی کہ انہوں نے کوشش شروع کی اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں خرید. یہاں موجود نہیں ہے, اخبارات میں رپورٹنگ آتی ہے, لوگ پڑھتے ہیں, ہم کو فون کر کے کہتے ہیں کہ صاحب بڑی اچھی باتیں آپ نے وہاں پر بیان کی, ویڈیو کی ریکارڈنگ سن کر لوگ آتے ہیں. تو جہاں اچھا کام ہوتا ہے اس کی ہم کو تائید کرنی چاہیے, اس کا ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے. چنانچہ آپ جانتے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک صلاۃ چلائی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ نمازی بنے, روزے دار بنے, زکوٰۃ کے دینے کے بنے, حج کرنے لگے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی زندگیاں کیسے تبدیل ہو گئی. صحابہ کے وہ واقعات جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, تبلیغی جماعت کے نتیجے میں وہ بھی نتائج ہمارے سامنے آئے. وہ لوگ جو گشت کر نکالتے ہیں طریقہ, ایک مرتبہ گئے آدمی جھنجایا تھا, بلکہ ان کو فقرہ کس دیا لوگوں نے کہ اللہ میاں کی پولیس تبلیغ والوں کو. لیکن بیچارے کبھی وہ لوگ یہ نہیں کرتے, ناراض نہیں ہوتے. آپ مت جائیے, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, اس کا آدمی خود بخود شرم محسوس کرتا, ارے بھائی جانا چاہیے. کئی شرابی جو ہے نا نیک راستے پر آ گئے, کئی ظلم کرنے والے سیدھے ہو گئے, بیویوں کے ساتھ ظلم کرنے والے, کئی لوگ جو کبھی جو ہے نا دین کا کام نہیں کرتے تھے مہینوں آج نکال رہے دین کے لیے. تو یہ کام احیاء دین کا مولانا نے شروع کیا, اس کے بڑے نتائج ہمارے سامنے آئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ صوفیاء اکرام کی تحریک چلی. بڑے بڑے صوفیاء اکرام آپ جانتے ہیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, پھر اسی طریقے سے کئی نام میں آپ کے سامنے لے سکتا ہوں. یہ سارے بزرگوں کی جو جدوجہد تھی, اس جدوجہد کو بھی آپ جو ہے سو انکار نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ صوفیاء اکرام کے جو سلسلے چلے ہمارے پاس, جو 4 سلسلے ہیں جس سے آپ بخوبی واقف ہے, یہ صوفیاء اکرام کا بھی کام کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ صوفیاء اکرام نے بھی دین کی احیا کا کام کیا, دین کو پھر سے انہوں نے زندہ کیا. اس کے اندر نام جیسا کہ پہلے 2 نام آپ کے سامنے رکھے, اور بھی بڑے بڑے نام ہیں. خود ہمارے اپنے شہر حیدرآباد کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کی خانقاہیں یہاں پر موجود ہے. تو یہ سارا کام جو صوفیاء اکرام کے ذریعے ہوا, ان کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ انسانوں کا تزکیہ کرنا, روح کا تزکیہ کرنا. انسان مادہ ہے, مادیت کی طرف جا رہا تھا. صوفیاء اکرام نے ان کے اندر دین کی ایسی سمجھ پیدا کی کہ ایک مورخ لکھتا ہے کہ صوفیاء اکرام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, اور اپنی من پسندی دل میں ہونے والی باتوں کے ذریعے سے انہوں نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی محفلوں کے اندر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم آتے تھے. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ کہ ہزاروں کا مجمع ان کے پاس ہوتا تھا. نہ لاؤڈ اسپیکر تھا اس وقت, نہ کوئی اور میڈیا تھا. لوگ ان کے پاس جوق در جوق آتے تھے, نہ اخبارات کا اعلان آتا تھا کوئی, نہ اشتہار چھپتا تھا. تو یہ کیا تھا؟ دراصل ان کی دین کے لیے تڑپ, ان کی کوشش کہ لوگ کھینچے کھینچے ان کی طرف آئے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ہمارے صوفیاء اکرام نے دین کی تبلیغ کا کام کیا. آج خانقاہی نظام تو ہے, لیکن خانقاہی نظام کی روح ختم ہو گئی. ہم خانقاہی نظام کے خلاف نہیں ہیں. میں ہمارے مشائخ دوستوں سے کہتا ہوں, میرے دوست ہیں بہت سے اچھے لوگ اہل سلسلہ کے, تصوف کے, اور میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان خانقاہی نظام کے خلاف میں نہیں ہے. اصل اختلاف یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کو صرف عمارت کے طور پہ باقی رکھا, اصل جو کام وہاں ہو رہا تھا وہ کام نہیں ہو رہا آپ کے پاس. رشد و ہدایت کا کام ایک مرشد کے ہاتھ پہ کوئی شخص بیعت کرتا تو لوگ چند سالوں میں دیکھتے کہ زندگی میں تبدیلی آ گئی. نماز نہیں پڑھنا, نماز پڑھنا شروع کر دیتا, گالی دینے والا گالی ختم کر دیتا, گھروں میں امن سکون ہوتا. آج ہے بہت سے مریدین ہیں, زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بولے تو کیا بولتے, نہیں مرشد بھی کرتے بھائی, ہم بھی کر رہے ہیں, انہوں بھی نماز نہیں پڑھتے, دل کی نماز پڑھ لے رہے انہوں, میں بھی پڑھ لے رہا ہوں. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خانقاہی نظام کی جو روح تھی وہ روح کیا تھی؟ انسان کا تزکیہ ہو, لوگوں کی اصلاح ہو. اور پوری تاریخ یہ بات گواہی دیتی ہے کہ ہمارے صوفیاء اکرام کبھی اپنے چاہنے والوں سے 1 روپیہ نہیں لیتے تھے, بلکہ بعض واقعات ایسے ہیں کئی دن بھوکے رہ گئے, لیکن انہوں نے کسی مرید کے پاس ایک نوالا بھی نہیں کھایا. کیوں؟ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دین کی طرف آئے, یہ دین کا کام کرے. میں تو فاقے کو برداشت کر لوں گا کچھ دیر کے لیے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روح اگر آ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے. چنانچہ
ہمارے صوفیہ اکرام کی خدمات. پھر آپ جانتے ہیں اس کے بعد اور بھی تحریکیں چلی, وقت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور تحریک کا ذکر یہاں پر کرتا ہوں, وہ تحریک اسلامی ہے. پھر بیچ میں انفرادی طور پہ بڑی کوششیں ہوئی, بڑی بڑی شخصیتیں ابھری اور انہوں نے احیاء دین کا کام کیا, جیسا کہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جو ندوہ قائم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا نے لوگوں کے اندر دعوت کا کام بڑے ہی اپنے قلم کے ذریعے انہوں نے کام انجام دیا. ان کی تحریروں کو پڑھیے, ان کی کتاب بہت مشہور ہے, تحریک دعوت اور عزیمت, کہ کس طریقے سے اسلام کا قافلہ آگے بڑھا. انہوں نے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی دنیا کے سامنے. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں قرآنی خدمات کے اندر مولانا حمید الدین فراہی کی خدمات رہی. قرآن کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو قرآن کی طرف جوڑنے کی کوشش کی, قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی انہوں نے کوشش کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ملک آزادی کے قریب تھا اور قومی کشمکش یہاں پر چل رہی تھی, لوگ اس ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمان سیکولرزم کے نام پر, کمیونزم کے نام پر ایک دوسری طرف چلے جا رہے تھے. تو آپ جانتے ہیں کہ اسی حیدرآباد سے ایک شخصیت اٹھی جس کا نام سید ابو الاعلیٰ مودودی ہے. سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ایک تحریک شروع کی, تحریک اسلامی کے نام سے. اگر آپ ان کی تحریک کو پڑھیں گے اور ان کے لٹریچر کو پڑھیں گے, پوری کتابیں موجود ہیں, ان کی تحریریں موجود ہے. چنانچہ انہوں نے باضابطہ ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام خود انہوں نے رکھا تحریک احیاء دین, تجدید احیاء دین. یہ کتاب آپ جانتے ہیں, اس کتاب کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو اسلام ایک مکمل دین ہے, اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے, اسلام چند عبادتوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے. یہ سارے لوگوں نے یہی بات کی. مولانا, اب میں نے مجد الفسانی سے شروع کی تحریر بات اپنی, حضرت مجد الفسانی ہو, چاہے عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہو, چاہے سید احمد شہید ہو, چاہے آپ کی جو نا خلافت تحریک کے علی برادران ہو یا مولانا آزاد ہو, ان سب نے یہ بات کہی کہ اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے. بھائی مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیے, بازار میں جا کے حرام دیکھے بغیر تجارت کر لیے, ملازمت کر لیے, جائز اور ناجائز کر, نہیں, بلکہ اسلام ایک مکمل دین ہے. اور اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم مسجد میں رہے تو پکے مسلمان, باہر نکلے تمہاری پہچان ہی نہیں, کوئی جو ہے تو کہہ نہیں سکتا کہ تم مسلمان ہیں, کیونکہ تم جھوٹ بھی بول رہے ہیں, تمہارے میں امانت داری بھی نہیں ہے. ہم بڑا آسانی سے یہ ہلا کر دیتے, ارے دیکھو صاحب بازو والا ہے, انہیں کوئی مال بیچ رہا ہے, نقص رکھ کے نہیں بیچ رہا, میں کیوں نق کو بیچوں خرابی رکھ کے, نہیں. آپ کی تعلیم بتاتی ہے, صحابہ اکرام کا کردار بتاتا ہے. صحابہ اکرام کہتے تھے, تجارت میں بہت آگے تھے وہ لوگ, کہتے تھے کہ یہ مال خراب ہے, یہ مال اچھا ہے, یہ خراب مال کی یہ قیمت ہے, اچھے مال کی یہ قیمت ہے, آپ کی پسند, آپ جو چاہے لیجیے. آج ہم بولتے ایسا نہیں بولتے. مسلمان تاجر بدنام, آم بھی تول رہے تو اس میں فرق آ رہا. اب آپ بتائیے, موسم کا پھل ہے ایک, لیکن قیمت چکا کے دیکھو آپ, 60 روپے کا آم 50 روپے دے, وہ تو تیار ہوتا دینے کے واسطے, لیکن گھر میں جا کے تولیے آدھا کلو کم. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امانت داری ہمارے میں نہیں رہی, دیانت داری بھی ہمارے میں نہیں رہی. چنانچہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جو تحریک شروع کی, اس تحریک کا کام کیا تھا, تجدید احیاء دین. انہوں نے یہ نظریہ رکھا اور کتاب لکھی, ایک مضمون لکھا باضابطہ, تجدید و احیاء دین کے نام سے. یہ کتاب موجود ہے, چھوٹی سی مختصر کتاب ہے. آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا مودودی نے اس میں یہی کہا کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم دین کا احیاء کرنے کے لیے اٹھیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا آپ کے سامنے, جو اکبر نے دین الہی قائم کیا تھا اپنے دور کے اندر, وہ دین الہی کی مختلف شکلیں باقی رہ گئی تھیں. وہ دین تو ختم ہو گیا لیکن شکلیں قائم ہو گئی. سیکولرزم بھی اس میں کا ایک ہے. سیکولرزم کیا کہہ رہا ہے کہ صاحب مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے عوامی زندگی میں, مذہب از اے پرائیویٹ افیئر. آپ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, ہم کو تعلق نہیں ہے. آپ باہر نکل کے اپنے آپ کو سیکولر کہیے. سیکولر کے معنی کیا ہے, میرا کوئی مذہب نہیں ہے, میں سب کو برابر سمجھتا ہوں. بین مذاہب شادیاں اسی پہ ہو رہی ہے, ایک مسلمان لڑکی اور غیر مسلم لڑکا. اخبارات میں پڑھا آپ نے کہ ایک دلت نے شادی کر لی ایک مسلمان سے, اور اس کے بعد بہرحال اس کا قتل ہو گیا. قتل نہیں ہونا چاہیے تھا, قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے تھی, اس کو پکڑا جاتا, اس کو مقدمہ چلایا جاتا, دنیا کو معلوم ہوتا کہ بھائی یہ قانون ہے, اس نے اس کی خلاف ورزی کی. لیکن بہرحال ایک چیز ہوئی, اب دوسرے طبقے میں بھی ہوئی, ابھی آپ کے بازو بیگم بازار میں ایک یادو اور ایک مارواڑی کے اندر. یہ کیوں ہوتا ہے؟
اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات کا علم نہیں ہے، اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اس قسم کی حرکتوں سے سماج میں کتنی بڑے جو ہے نا انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ ایک لڑکے لڑکے کا معاملہ نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پورے سماج پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک غیر مسلم کے ساتھ ایک لڑکی شادی کرتی ہے یا غیر مسلمان لڑکی، تو لازمی چیز ہے کہ ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے کہ ہماری اتنی تنظیمیں ہوتے ہوئے، اتنا تبلیغ کا کام ہوتے ہوئے، اتنے دینی مدارس ہوتے ہوئے، آخر یہ لڑکی گئی کیسا غیر مسلم کے ساتھ؟ قصور اس کا نہیں ہے، قصور خاندان والوں کا ہے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی، خاندان والوں کے خود زیادہ اس گاؤں کے ذمہ داروں کا ہے کہ جنہوں نے کوئی مدرسہ نہیں چلایا، وہاں پر کوئی تحریک شروع نہیں کی، لوگوں کو قرآن سے اسلام سے قریب کرنے کے لیے کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کام ہوا احیاء دین کا مولانا مودودی نے شروع کیا، اور انہوں نے باضابطہ تجدید احیاء دین کے لیے انہوں نے قرآن کی اصطلاح استعمال کی، اقامت دین۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، سورہ شورا کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَأَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تم متحد ہو جاؤ، آپس میں تفریقے کا شکار نہ ہو۔ اقیم الدین، دین کی اقامت کے لیے اٹھ جاؤ، دین کی اقامت کرنا ہے، دین کی تبلیغ اور دین کو عام کرنا تو ہے۔ اقامت آپ کو معلوم ہے، اقامت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کھڑے کرنا۔ نماز کیا ہے؟ آپ کو معلوم نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، اقیم الصلاۃ کہا گیا، نماز کو قائم کرو۔ تو اقامت کے معنی قائم کرنے کے ہے۔ اسلام اس لیے آیا کہ دین کو قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھ لو نہیں کہا گیا، اگر نماز پڑھ لو بولتے میں گھر میں نماز پڑھ لیتا تھا، آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے، نماز کو قائم کرو کہا گیا۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جماعت ضروری ہے۔ جماعت کو قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسجد ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ انفرادی عبادت ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز گھر میں پڑھی جاتی ہے، مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے، اس میں کئی گنا ثواب آپ کو ملتا ہے، گھر میں پڑھنے سے وہ ثواب آپ کو نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی نے جو تحریک شروع کی احیاء دین کے لیے، اس میں انہوں نے مقصد کیا بنایا؟ اقامت دین، دین کی اقامت ہو، دین کا قیام عمل میں لائے۔ اور دین کا قیام عمل میں لانے کے لیے آپ نے بنیاد کیا بنائی؟ اپنے جتنے سابقہ لوگ تھے، حضرت مجد الفسانی سے لے کر مولانا آزاد تک، میں نام نہیں گن رہا ہوں، وقت نہیں ہے، پوری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ پورے لوگوں کی بنیاد کیا تھی؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ یہ دو بنیادیں تھی، یاد رکھ لیجئے، پوری احیاء دین کی تحریکوں میں، عالمی سطح کی ہو یا ہندوستان کی ہو، پوری تحریکوں کا بنیاد کیا ہے؟ اسٹرکچر جس پر ٹھہرا ہوا ہے وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جو بات بیان کی گئی، اور سنت رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، آپ نے دین کو کیسے قائم کیا، اس میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہ کمی، یہ احیاء دین کی کوشش رہی۔ چنانچہ مولانا مودودی نے کتاب و سنت کو اپنا ذریعہ بنایا، اور پھر انہوں نے اس تحریک کے ذریعے وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے یہ تحریک کے ذریعے فرد کی اصلاح ہو، یعنی ایک فرد سدھر جائے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک انسان اگر سدھر گیا تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ آج ہمارے پاس کیا پکارا ہے؟ معاشرہ خراب ہوگا، معاشرہ خراب ہوگا۔ ارے معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ کسی چڑیا کا نام ہے معاشرہ؟ معاشرہ کہتے ہیں انسانوں کے مجموعے کو، انسان سدھر گیا تو معاشرہ سدھر جاتا۔ معاشرے میں برائی آ گئی، ہمارے مصلح لوگ کہتے ہیں، اصلاح پسند لوگ، اصلاح معاشرے کی بڑی بڑی کانفرنس ہو رہی، بڑے بڑے جلسے ہو رہے اصلاح معاشرے کے، لیکن نتائج کچھ نہیں آ رہے۔ کیوں؟ ہم سن لے رہے، اور میں سن کے کیا بول رہا ہوں؟ آپ عمل کرو، آپ سن کے کیا بول رہے ہیں؟ آپ عمل کرو، آپ بول رہے ہیں آپ عمل کرو۔ ایسا ہوگا؟ معاشرے کی تبدیلی آئے گی فرد کے ذریعے۔ میں عزم کروں، میں ارادہ کروں گا کہ میں اللہ کے قانون پر چلوں گا، میں رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلوں گا، تو پھر آپ بھی بولیں گے ہم بھی چلیں گے، اس طریقے سے ایک معاشرہ تشکیل پائے گا۔ چنانچہ مولانا مودودی نے فرد کی اصلاح پر کام کیا۔ سب سے پہلے فرد بدل جائے گا، فرد میں تبدیلی آ جائے گی تو خود بخود معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ چنانچہ معاشرے کی تبدیلی دوسرا عنصر، اور تیسرا عنصر آپ کا کیا تھا کہ ایک مملکت، ایک ریاست کی تشکیل اسلامی بنیادوں پر، اسلامی بنیادوں پر ریاست قائم ہو۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں جو پاکستان بنا، یہ مقصد کیا تھا؟ اسلامی بنیادوں پر ایک مملکت قائم ہو۔ جب تحریک چلی اور لوگوں نے ساتھ دیا اس کا، ایک مسلم ملک بننا مقصد نہیں تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، شرم کی بات ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا، وہیں پر آج اسلام کے خلاف میں بہت کام ہو رہا، فحاشی،
औरियानियत, ऐश, कुरान की तालीमात से इनहराफ क्या नहीं है पाकिस्तान के अंदर? नाम सिर्फ रह गया पाकिस्तान, वरना पूरा वहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। लेकिन मकसद ये नहीं था। जो लोग थे जिन्होंने कायम किया वो ये चाहते थे कि इस्लामी रियासत कायम हो। चुनांचे अल्लामा इकबाल, मौलाना मौदूदी, ख़ुद मोहम्मद अली जिन्ना, इनका ख्वाब था कि एक इस्लामी ममलकत कायम हो। लेकिन ये शख्सियतें बहुत कम अरसे में दुनिया से उड़ गई। आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल का तो इंतकाल 1938 में ही हो गया, पाकिस्तान के क़याम से पहले। मौलाना मौदूदी वहाँ पहुँचे, कुछ दिन के बाद जिन्ना साहब का इंतकाल हो गया वहाँ पर, उनके जान कुछ ही इसमें। तो इस लिहाज से आप जानते हैं कि कोई वहाँ पर इस्लामी ममलकत कायम नहीं हो सकी। चुनांचे वो कायम करना मकसद था। गर्ज ये कि मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी अहियाए दीन की जद्दोजहद रही है, इन सारी जद्दोजहद के अंदर जो चीज़ हमको समझ में आती है वो ये थी कि इन्होंने इस्लाम के इनकलाबी पैगाम को एक जामे अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। इस्लाम इनकलाबी पैगाम देता है। इस्लाम मायूसी की बात नहीं करता, इस्लाम मगलूबियत की बात नहीं करता। इस्लाम क्या चाहता है कि लोगों के सामने अच्छी बातों को पेश किया जाए। चुनांचे आप देखते हैं कि इन दायान इस्लाम ने जो ताकतें उस वक्त उठी थी, इस्तेमारी ताकतें, उनके ख़िलाफ़ में अलम बगावत किया, जिहाद किया, तबलीग की और अपना सब कुछ लुटाया और एक मकसद के खातिर उन्होंने ये काम अंजाम दिया। अब ये काम तो हो गया, लेकिन गुज़िश्ता आप देख रहे हैं कि 50-60 साल से अब आपके सामने दीन के अहिया के लिए इस अंदाज में कोई मुनज़्ज़म काम होता हुआ हमको नज़र नहीं आ रहा। उसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है। इस पूरी गुफ्तगू का 40 मिनट से मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो आप जानते हैं कि इस पूरी गुफ्तगू का माहासिल क्या है, इसकी समरी क्या है, इसका खुलासा क्या है, इसका लब्बे-लुबाब क्या है। इसका लब्बे-लुबाब ये है, ये जो अहिया दीन की तहरीकें चली और इन मुजद्दिदीन ने जो काम अपनी ज़िंदगी में किया, वो काम अब मुसलमानों को करना है। सुन के चले जाना नहीं है, मजमून लिख देना नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस कर देना नहीं है, बल्कि दीन के काम को हर मुसलमान अंजाम दे। दीन के अहिया की कोशिश मुसलमान करे। क्यों? इसलिए करे कि ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी हम पर डाली है। हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने खिताब किया, खुतबा दिया। उस खुतबे के अंदर बहुत सी बातें आपने बयान की, जो बहुत अहम तरीन बातें थी। उन अहम तरीन बातों में क्या बात थी कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो जो गैर मौजूद तक ये मेरी बात पहुँचा दे, और वो लोग उन तक पहुँचा दे, वो लोग उन तक पहुँचा दे। इस तरीके से क़ियामत तक ये सिलसिला चले रहेगा। आज मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे बाद, आपके बाद, आपकी औलाद तक की जिम्मेदारी होती है वो आने वालों तक पहुँचाए, वो उन तक पहुँचाए। तो इस तरीके से अहियाए दीन का काम क़ियामत तक चलना है। जिस दिन ये काम रुक जाएगा, लाजमी चीज़ है कि बातिल ताकतें अपना मिशन को आगे बढ़ाएंगी। चुनांचे आप देख रहे हैं कि ये एक दीनी फरीज़ा है, याद रख लीजिए। अहियाए दीन का काम करना दीन का फरीज़ा है। आप दीन के तकाज़ों की तकमील नहीं कर सकते। अल्लाह पूछेगा आपको क़यामत में कि आपने दीन के लिए कितना वक्त फारिग किया, दीन की तबलीग के लिए, दीन की इशाअत के लिए। लिहाजा ये एक हमारी दीनी जिम्मेदारी है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के अहिया के बग़ैर मुसलमान बावक़ार मुकाम हासिल नहीं कर सकते। ये बात याद रख लीजिए। आज हिंदुस्तान के तनाजुर में आपसे क्या मुतालबा किया जा रहा है? घर वापसी। आप आ जाइए हमारी तरफ। आप पहले हिंदू थे, आपके असलाफ हिंदू थे, आप भी हिंदुज़म को कबूल कर लीजिए। मोहन भागवत का बयान आपने पढ़ा होगा अभी 8 दिन पहले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि भाई इब्तिदा में तो बात ऐसी बात कहे कि लोग समझे बड़ी अच्छी बात कह रहे कि साहब हर मस्जिद में शिवलिंग को तलाश मत करो, लेकिन आगे का पूरा बयान पढ़िए। उस बयान में उन्होंने क्या कहा कि जो लोग यहाँ पे थे, आपके आबा व अजदाद, वो सब हमारे मजहब के मानने वाले थे। ये जो बाहर से आए थे लोग, उन बाहर वालों का मत मानिए। हालांकि वो लोग इस्लाम लाए यहाँ पर। कहा कि नहीं, असल में आप हिंदू हैं, आप हमारे धर्म को कबूल कर लीजिए, आपका हमारा झगड़ा ख़त्म। घर वापसी का धर्म परिवर्तन, आपने नाम सुना कि धर्म परिवर्तन क्या है? ये कि गांव के अंदर ये लोग जा रहे हैं और लोगों कह रहे हैं कि आओ तुम फिर से हमारे मज़हब की तरफ आ जाओ। ये क्यों हो रही कोशिशें? इसलिए कि हमने अहियाए दीन का काम करना छोड़ दिया। हम दीन को जिंदा करने का काम नहीं कर रहे, हम कुछ काम कर ले रहे, लेकिन असल जो रूह है इस्लाम की, दीन की जो रूह है, उस रूह को हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। चुनांचे आप जानते हैं कि अहियाए दीन का ये काम बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है।
اس کے اندر ہم کو جماعتیں، تنظیمیں، ادارے بنانے چاہیے اور ان کے ذریعے کام ہونا چاہیے، لیکن ہم صرف جماعتوں اداروں پر ہی اکتفا نہ کریں۔ فلاں جماعت کر لے رہی، بڑی آسانی سے لوگ پڑھے لکھے بھی لوگ بولتے ہیں نہیں صاحب دین کا کام کر رہے ہیں نا جماعت اسلامی والے، اتامہ شائع کر رہے، بہت اچھے رہے۔ ارے بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں کیا کروں، میرے بچوں کو امریکہ بھیجنا ہے، لندن بھیجنا ہے، بچے جمنے کا میں جاؤں گا وہاں پہ سیر تفریح کے واسطے، شادی کے بعد ہنی مون نہیں کیا میں، اب میرے کو ہنی مون منانا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری منفی سوچ بن گئی۔ یاد رکھ لیجئے قیامت میں ہم بچ نہیں سکیں گے ایسی باتیں کر کے، کیونکہ ہم بھی اللہ کے دین پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ہم نے اعلان کیا ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو ہم کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم نے احیاء دین کے کام نہیں کیا، اس ملک کے اندر ہمارے ذمہ داروں نے کام نہیں کیا، ہماری جماعتوں نے کام نہیں کیا، یاد رکھ لیجئے باطل طاقتیں یہاں پر اسپین کی تاریخ کو دہرانا چاہتی ہے۔ اسپین کی تاریخ کو آپ چند لوگ میں کہہ رہا ہوں یہ بات، لیکن ریکارڈ ہو رہی ہے کہ اسپین کی تاریخ کو یہاں دہرایا جائے گا۔ کیا ہوا اسپین کے اندر؟ اسپین کے اندر مسجدوں کو بند کر دیا گیا، اسپین میں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، مسلمانوں کی تہذیب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا، اور آج اسپین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان بنا ہوا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی اس دور سے گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا ہم کو اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ کے مدد اس وقت آئے گی جب ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے فراہم کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اور تاریخ اسلام میں سے بے شمار واقعات ہے کہ مسلمان جب بھی نکلے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مدد آئی، اللہ نے ان کی تائید کی اور ان کو فتح کیا، ان کو کامیاب کیا۔ آپ کے سامنے بدر کے واقعات موجود ہیں، 313 مجاہدین تھے، 1000 کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اقبال نے اسی لیے کہا، اور اسی شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ اقبال نے بات کہی تھی کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ کبھی کثرت اور قلت اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آج ہم مت نہیں سمجھے ہم کم ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمارے کو ایسی حالت میں رکھ دیا، ہم مرنے اور مٹنے کے لیے نہیں۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اس دین کو غلبہ عطا کرے گا، مسلمانوں کو سرخرو کرے گا، لیکن کب؟ جب اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں گے، کمر بستہ ہو جائیں گے اور مایوسی سے نکلیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، کہ اب بھی فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہوگی